الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ باب بیان ما یجوز من الکذب، جھوٹ کی بعض جائز صورتوں کا بیان۔ جیسے پیچھے غیبت کا تذکرہ کیا گیا اور وہ گناہ ہے، بلکہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ایسے جھوٹ ہے، جھوٹ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ منافقین کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب گفتگو کرے جھوٹ بولے، لیکن ہمارا دین، ہمارا اسلام ہمیں کہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا۔ کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے کہ بغیر جھوٹ بولے کے کام نہیں نکل رہا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ انہی باتوں کا ذکر آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ باب بیان ما یجوز من الکذب، جھوٹ کی بعض جائز صورتوں کا بیان۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں: اعلم ان الکذب وان کان اصلہ محرما فیجوز فی بعض الاحوال بشروط قد اوضحتها في كتاب الاذکار، ومختصر ذلك ان الكلام وسیلۃ الى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغیر الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ اصل میں تو یقیناً حرام ہے، تاہم بعض صورتوں میں چند شرطوں کے ساتھ جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جنہیں میں نے کتاب الاذکار یعنی باب النہی عن الکذب و بیان اقسامہ میں واضح کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بات چیت مقاصد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، پس ہر وہ مقصود جو پسندیدہ ہے اور اسے بغیر جھوٹ کے حاصل کرنا ممکن ہے، اس میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر جھوٹ بولے بغیر اس کا حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں: ثم ان کان تحصیل ذلک المقصود مباحا کان الکذب مباحا، وان کان واجبا کان الکذب واجبا، فاذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله او اخذ ماله واخفى ماله وسئل انسان عنه وجب الکذب باخفائه۔ کہتے ہیں پھر اس مقصود کا حاصل کرنا اگر مباح جائز ہے تو جھوٹ بولنا بھی صرف مباح ہی ہوگا، اور اگر مقصود واجب ہے تو جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ جیسے کوئی مسلمان ایسے ظالم سے چھپ جائے جو اسے مارنا یا اس کا مال لینا چاہتا ہے اور اپنا مال بھی چھپا لے، اب کسی شخص سے اس کی بابت پوچھا جائے تو اس کے معاملے کو چھپائے رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ اور اسی طرح لو كان عنده وديعة وأراد ظالم أخذها وجب الكذب بإخفائها، والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذا الحال، واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث ام کلثوم الآتی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی امانت ہے اور کوئی ظالم اسے لینے کا ارادہ کرے تو اسے چھپانا واجب ہے۔ اس قسم کے تمام معاملات میں زیادہ محتاط طریقہ یہ ہے کہ توریہ اختیار کیا جائے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ ذو معنی گفتگو کرے، جس کا ایک ظاہری مفہوم ہو اور ایک باطنی، اپنی گفتگو سے صحیح مقصود کی نیت کرے اور اس کی طرف نسبت کرنے میں وہ جھوٹا نہ ہو، اگرچہ ظاہری الفاظ میں اور اس چیز کی طرف نسبت کرنے میں جسے مخاطب سمجھے وہ جھوٹا ہو۔
اور اگر توریے کے بجائے صاف جھوٹ ہی بولے تب بھی اس قسم کی حالت میں جھوٹ بولنا حرام نہیں ہے۔ ایک لفظ یہاں پر آیا توریہ۔ توریہ کہتے ہیں کہ ہم ذو معنی بات کہہ دیں جس کے کئی معنی نکلتے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس میں پیسے ہیں، تو آپ کو کہنا ہے نہیں ہے، آپ کو کہنا ہے نہیں ہے، اور حالانکہ پیسے آپ کے پاس ہیں، تو آپ اپنے دل میں یہ رکھ لیے، مثال کے طور پر آپ کے پاس 10,000 روپے ہیں، آپ اپنے دل میں یوں رکھیے کہ 50,000 نہیں ہے۔ آپ نہیں ہے جو بول رہے ہیں، دراصل دل میں آپ کیا بولے؟ 50,000 نہیں ہے، اور اس کو صرف سنائی کیا پڑے گا؟ نہیں ہے۔ تو دل میں آپ نے کہا 50,000، آپ واقعی 50,000 آپ کے پاس نہیں ہے، آپ جھوٹے نہیں ہوں گے۔ اس کو کہتے توریہ۔ اور یاد رکھیں یہ آپ کے لیے کہیں جھوٹ بولنا جائز ہے یا واجب ہے جب وہاں اس کا استعمال کرنا ہے، یہ نہیں کہ ہر جگہ آپ اس کی عادت بنا لیجئے اور اسی کا سہارا لے کر چلیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سچی سمجھ دے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جن کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کو جگہ دی ہے۔ اور اس سلسلے میں جس حدیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کردہ حدیث ہے، متفق علیہ، کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے 3 موقعوں کے لوگوں کی گفتگو سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ 3 موقعوں سے وہ مراد لیتی تھیں، نمبر 1 الحرب یعنی جنگ، اور نمبر 2 والاصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، اور نمبر 3 وحدیث الرجل امرأتہ وحدیث المرأة زوجہا، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خاوند سے گفتگو کرنے کا موقع۔ اس حدیث کے اندر آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے 3 موقعوں پر۔ رخصت سے مراد جھوٹ بولنے کی رخصت ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں میں آپ کے سامنے اس حدیث کو پیش کروں گا۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔